انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، اور اس کا جو دروازہ ہے اس کا نام نامی اسم گرامی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ علم کی عظمت کا بھی اعلان ہے، اور باب نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد امامت سے بنی نوع انسان کی وابستگی کی بھی علامت ہے کہ میری ذات چلی جائے دنیا سے مگر علم کا سلسلہ برقرار رہے گا، علم کا سلسلہ برقرار رہے گا۔ اسی لیے امیر المومنین کے بارے میں تاریخ کیا پیش کرتی ہے کہ ارشاد فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی فإنی اعرف بطرق السماء من طرق الارض، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے رخصت ہو جاؤں، اس لیے کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ یہ جملہ آج سے 1400 برس پہلے کہہ رہے تھے، جب آسمانوں کے راستوں کا کون تصور کر سکتا تھا؟ بنی نوع انسان ابھی زمین کے اندر راستے بنانے پر قادر نہیں ہوئے۔ جب انسان پتھروں میں زندگی گزار رہا تھا، غاروں میں زندگی گزار رہا تھا، نہ یہ سڑکیں تھیں، نہ یہ تعمیرات تھیں، نہ یہ موٹریں تھیں، نہ یہ گاڑیاں تھیں، نہ انسان کے لیے وہ وسائل تھے جو آج ہمیں میسر نظر آتے ہیں۔ اس زمانے کا کون انسان یہ تصور کر سکتا تھا کہ آسمانوں میں راستے بھی ہو سکتے ہیں؟ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ گویا امیر المومنین کی نگاہیں قیامت تک کے انسانوں کو دعوت دے رہی تھی کہ دیکھو اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ سائنسداں اس قابل ہو جائیں کہ سیاروں کے ذریعے آسمانوں میں جانے کے قابل بن جائیں، پرواز کے قابل بن جائیں، تو تم پیش نظر رکھو گے کہ اگر افلاک میں سیارے بھیجے جائیں گے ان کے لیے بھی راستہ معین کر دیا جائے۔ آج جو سیارے آسمانوں میں بھیجے جاتے ہیں، فضاؤں میں بھیجے جاتے ہیں، ان کے لیے روٹ معین کر دیا جاتا ہے، راستہ معین کر دیا جاتا ہے۔ اگر راستہ معین نہیں کیا جائے گا تو وہ گم ہو جائیں گے، ٹکرا جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ تو آج دنیا اس قابل ہو سکی ہے کہ وہ آسمانوں میں راستے معین کرتی ہے، اور میرے مولا کا یہ فرمان دنیا کے سائنسدانوں کو دعوت دے رہا ہے کہ اگر کبھی اس قابل ہو جاؤ کہ آسمانوں میں سیر کر سکو تو غرور مت کرنا، تکبر مت کرنا، بلکہ یہ حقیقت پیش نظر رکھنا۔ یہ حقیقت پیش نظر رکھنا کہ 1400 برس پہلے ایسا انسان اس زمین پر گزر چکا ہے جو زمینوں کے راستوں کو بھی جانتا تھا، اور جتنا زمین کے راستوں کو جانتا تھا اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس موتا واہل العلم احیاء، لوگ مر جائیں گے مگر صاحبان علم زندہ رہیں گے، صاحبان علم زندہ رہیں گے۔ علم کو اللہ نے کائنات میں وہ برتری عطا کی کہ یہ علم کا چراغ کبھی بجھنے والا نہیں ہے۔ سلطنتیں مٹ جائیں گی، بادشاہتیں مٹ جائیں گی، حکومتیں ختم ہو جائیں گی، جاہو حشم ختم ہو جائے گا، مگر علم وہ چراغ ہے جس کی روشنی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ چراغ مالک دو جہاں کا جلایا ہوا۔ جب اس نے پہلا چراغ جلایا تو اس کا نام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، جسے اپنے نور سے تخلیق کیا،
ختمی مرتبہ نے خود ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا اور پھر اسی نور کے مختلف جلوے دنیا کو دکھا دیے گئے۔ مالک دو جہاں نے اپنے نور کو جب رحمت کا لباس پہنایا تو رحمت للعالمین تشریف لائے، جب اسی نور کو علم کے پیکر میں ڈھالا تو علی مرتضی تشریف لائے، اور جب اسی نور کو تقدس کا جلال عطا کیا تو خاتون جنت تشریف لائیں، اور جب اسی نور کو حلم کے پیکر میں ڈھالا تو حسن مجتبی تشریف لائے، اور جب اسی نور کو اس نے صبر کا وقار عطا کیا تو حسین ابن علی تشریف لائے۔ یہ تمام ہستیاں زمین پر نور الہی کا مرقع بن کر آئیں تاکہ زمین کی تاریکیوں کو دور کیا جائے، دلوں کی ظلمتوں کو ختم کیا جائے، انہیں نور الہی سے معمور کیا جائے، اور یہ سب زمین پر اللہ کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، رسول کی نیابت بھی کر رہے ہیں، جن کو پیغمبر اپنی چادر میں جمع کرنے کے بعد بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن آداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ خاتون جنت نعرہ سلام۔ اے پالنے والے، یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میری فطرت ہے، یہی میری ذریت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، جو ان سے صلح کرتا ہے وہ مجھ سے صلح کرتا ہے، جو ان سے جنگ کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے، جو ان سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، جو ان سے عداوت رکھے اس نے مجھ سے عداوت کی۔ اے پالنے والے، تو اپنی تمام رحمتیں، اپنی تمام برکتیں، اپنی خوشنودیاں، اپنی رضامندیاں ان پر بھی نازل فرما، مجھ پر بھی نازل فرما، اور انہیں ہر رجس سے ہمیشہ کے لیے طیب و طاہر قرار دے۔ یہ پیغمبر اسلام ان کی منزلوں کو نمایاں کر رہے ہیں کہ ان کی عصمت میری عصمت ہے، ان کی طہارت میری طہارت ہے، ان کی عظمت میری عظمت ہے، ان میں اول ہو یا آخر ہو، ان کے نام مختلف ہوں گے، القاب مختلف ہوں گے، مگر ان کی سیرت سب کی ایک ہوگی، کردار سب کا ایک ہوگا، منزلت سب کی ایک ہوگی، دین کے لیے قربانی سب کی مسلسل جاری رہیں گی۔ جس دین کو اللہ نے علم کی میراث قرار دیا ہے وہ ان کے ذریعے مسلسل بنی نوع انسان کو ملتا رہے گا۔ ہم ورثہ دار علم کو جب اس منزل پر فائز دیکھتے ہیں کہ پیغمبر دنیا کے سامنے علم کی اس منزل کو پیش کرتے ہیں کہ جہاں پوری کائنات میں مالک دو جہاں نے اپنے علم کا جسے ورثہ دار قرار دیا وہ خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ علم مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ اسی لیے امیر المومنین کا وہ جملہ کہ اے بندگان خدا، آؤ قرآن کی باتوں کو مجھ سے پوچھو، میں جانتا ہوں کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی رات میں